ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और अब हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये स्पेशली पेरेंट्स के हवाले से भी है और टीचर्स के हवाले से भी, कि दोनों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी अपनी जगह पर निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर्स जो हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेरेंट्स पर दे देते हैं, कोई भी गड़बड़ हो तो नहीं, घर पे कोई ना कोई ज़रूर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मसला क्रिएट हुआ, और पेरेंट्स कहते हैं नहीं, टीचर ने सही तालीम नहीं दी होगी, ये वहीं से बिगड़ कर आया है। तो ये जो आपस में एक रिश्ता होता है, इसलिए कहते हैं ना, वो पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, कितना वहाँ पर जो है माँ बाप से मुलाकात होने के बाद पता चलता है आपस में मुलाकात होना ज़रूरी भी है, गैप नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए इसमें। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, पहले मेरे राइट हैंड साइड पे मुनाज़िया है जो माहिर तालीम है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर अराई साहब जो माहिर तालीम है, इनसे भी हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कैसे आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मुना, किसके ऊपर जाती है? ज़्यादा टीचर के ऊपर जानी चाहिए या पेरेंट्स पर? किसी एक पर जा ही नहीं सकती, इट्स अ पार्टनरशिप। दोनों पार्टनर्स हैं, मिलकर ही काम कर सकते हैं। स्कूल रिलेटेड ज़्यादा उनके ऊपर जाते हैं, होमवर्क रिलेटेड और थोड़ा सा कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो घर से आ रही होती है। ये तो एक पार्टनरशिप है जो दोनों को म्यूचुअली करनी होती है। बट नो डाउट जो कॉन्सेप्ट या कंटेंट डिलीवरी होती है वो ज़्यादा टीचर्स की साइड से होती है, और समझे उसको एनहेंस करना या उसमें सपोर्ट करना और कैरेक्टर बिल्डिंग जो होती है वो पेरेंट्स के साइड से। अच्छा, दोनों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी? जी देखें, सबसे पहले जो बच्चा दुनिया में आता है ना, तो हमने ये देखना है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। जब एक अल्लाह ताला एक बच्चे को किसी की गोद में डालता है तो उस पर जिम्मेदारी दे देता है, उसकी परवरिश की और तालीम और तरबियत की भी दे देता है, होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो बच्चा जैसे 1-2 साल का होता है, खाने पीने के अलावा भी उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ता है, क्योंकि उस एब्जॉर्बेंट माइंड में पीरियड बच्चा होता है, हर माह हर स्टेज उसकी बढ़ती जा रही है। तो उसी के दौरान उस एनवायरनमेंट को एथिकली और हर लिहाज से इतना अच्छा रखना पड़ता है कि वहाँ से वैल्यूज़ ऐड ऑन हो। यानी कि कैरेक्टर बिल्डिंग जो स्टार्ट होती है या किरदार साजी पे काम होता है, वो स्कूल में जाने के बाद नहीं होता, वो घर से स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए एक चीज़ मैं हमेशा अपने शोज़ में ये बात करती हूँ कि पेरेंट्स को भी खुद भी पहले तालीम हासिल करें। वैसे इनके लिए भी एक स्कूल होना चाहिए, पेरेंटिंग इज़ वेरी है ना? इंपॉर्टेंट। ये एक उनके लिए भी कोई ना कोई क्लासेस वैसे आप लोग हमारे अरेंज पास करें ये, इसमें? हमारे पास तो वर्कशॉप्स होती हैं पेरेंट्स एवरी की लेवल से। सैटरडे। यस, एवरी सैटरडे ओपन होता है। जो मैं पढ़ा रही हूँ ना स्कूल में, तो उसके लिए पेरेंट्स, हम कहते हैं आप ट्यूशन्स ना भेजें, ट्यूशन्स तो हम बिल्कुल मना करते हैं। माँ बाप थोड़ा सा टाइम देना होता है, इतना 1 आवर निकालें, आपको पता हो आपका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, ठीक है, आप खुद पढ़ें। और अगर मदर्स, क्योंकि ज़ाहिर बेचारा किसी को नहीं आता, तो हम कहते हैं आप आएँ, हमारी टीचर्स आपको सिखाएंगी। अच्छा, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं पेरेंट्स में? कहाँ पे लैकिंग कर रहे हैं, किस चीज़ में? थोड़ी सी मुझे लगता है, अगर आप अर्ली ईयर्स की बात करें, ज़रा फोनिक्स वगैरह से पढ़ाया जाता है, वो होता है थोड़ा सा ज़ाहिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हर पेरेंट चाहता है हमसे अच्छी तालीम हमारा बच्चा ले, तो ज़ाहिर है वो कुछ उन्होंने डिफरेंट तरीके से चीज़ें पढ़ी होती हैं, आजकल चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, तो हम कोशिश करते हैं वो गैप बिल्ड करें ताकि पेरेंट्स को भी समझ में आए चीज़ें। कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो उनको भी पता, पेरेंट्स करते हैं कोशिश, जो बेचारे सीरियस होते करते हैं। आपको पता है, बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सारे पेरेंट्स आते भी नहीं हैं वर्कशॉप्स। क्यों? क्या उनको पता नहीं, वो बेचारे इतना बिजी होते, कहते हैं हम इधर बिजी थे उधर बिजी थे, ये इशू था। फिर हम उनको समझाते हैं, देखिए आपने स्कूल भेज रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, तो देखिए बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक दिन की छुट्टी ले लें कहीं से। हम रखते वैसे कोशिश करते हैं सैटरडेज़ को रखें, क्योंकि हमारे टीचर्स भी फ्री हों, हम भी फ्री हों। फ्राइडे तक वर्किंग होता है, तो उसमें हम वर्कशॉप्स वगैरह रखते हैं। उसमें भी आप यकीन करें कि हमारी बहुत कम परसेंटेज होती है। ये बड़ा एक अहम रिश्ता है जो पेरेंट्स का और आपस में टीचर्स का होना चाहिए, इंतहा ज़रूरी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह अभी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की, इसी तरह टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? बिल्कुल, जब टीचर के पास जब बच्चा एक एडमिट होता है, आता है, तो एकेडमिक साइड पे 100% उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चों के जो तालीमी मामलात हैं उसके अंदर काम करे। ज़ाहिर है कि उस तालीमी मामलात में वो तमाम चीज़ें हैं कि बच्चे को लर्निंग का जो प्रोसेस है, मगर होम टास्क दी जाती है तो वहाँ पर होता है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थोड़ा हो जाता है, क्योंकि तरबियत के मामले में भी इस वक्त एनवायरनमेंट ऐसा आ गया है कि पेरेंट्स कहते हैं कि तरबियत देना हमारा काम है, आप बच्चे को उफ भी ना बोलें, डांटें भी ना, अगर सख्ती भी ना करें बात, क्योंकि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त मास लेवल पे कर रहे हैं। तो यू थिंक कि बच्चा थोड़ा सा सख्ती उसके साथ करनी चाहिए क्या? देखिए, ये डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है, बच्चे के अर्ली ईयर एजुकेशन में या उससे पहले 1 साल 2 साल जिस घर में रहा है, जिस माँ की गोद में रहा है, वहाँ उसके साथ किस वॉल्यूम में बात की जाती थी, वहाँ पर वो क्या देखता था। अगर वहाँ पर
ہائی والیوم پہ بات کر رہے ہیں, میاں بیوی بھی کر رہے ہیں, دوسرے بھی کر رہے ہیں, تو جب وہ ٹیمپرامنٹ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو بچے کا خود بھی بیہیویئر اکارڈنگلی ہو جاتا ہے. تو پھر وہ جب تک بچے کو بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ لاؤڈلی بولا نہ جائے. اچھا, یہ تو پھر ماں باپ کی جس طرح بات ابھی کی ہے کہ وہ گھر پہ جو انوائرمنٹ ہے اس پہ آپ کے اتنے سارے بچے سامنے آتے ہوں گے, تو آپ کو کہاں پر کیا پرابلم اس وقت نظر آ رہی ہوتی ہے, کس بچے میں کیا کیا پرابلمس ہوتے ہیں اس وقت؟ دیکھیے ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں. وہی سر نے جیسے کہا کچھ بچے بہت لاؤڈ انوائرمنٹ لے کر آ رہے ہوتے ہیں, کچھ بچے تو یقین کریں ابیوسو لینگویج بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس سے تو ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں بچے ہیں نا, کوئی اور بچہ سنے گا وہ لرن کرے گا. اس طرح کے کیسز پہ پھر پیرنٹس کو بلانا پڑتا ہے, پھر ڈسکس کرنا پڑتا ہے. پھر کچھ پیرنٹس بیچاری مدرز آتی ہیں, کہتی ہیں کہ میرے فادر ان لا اس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں, یا مطلب اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. پر بہت ہی ڈفرینٹ گھر کے ایشوز پھر ہمیں پتہ لگتے ہیں. پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں مدرس کو, دیکھیں اگر آپ ایون اگر جوائنٹ فیملی میں بھی رہ رہے ہیں, آپ کم از کم اپنے ہسبینڈ کو اپنے ساتھ انوالو کریں, ان کو بولیں کہ دیکھیں ہمیں اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, تھوڑا سا بچے کے سامنے. یہ تو پورے خاندان کو بلانا پڑے گا. ہاں وہ دیکھیں کہ پیار سے آپ چیزوں کو بہتر کریں, ورنہ تو دیکھیں یہ تو بڑا ایک سیریس معاملہ ہے بہت ایکچولی. سیریس معاملہ ہے. دیکھیں اچھا, ایک اور چیز جو میں نے بہت زیادہ نوٹ کی ہے کہ کہیں پر ایک تو یہ کہ محلہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ خالی ایلیٹ لوگوں کے, کہ جہاں پر آپ نے جو ہے میڈز بھی ہیں, میڈز ایک ڈفرنٹ لینگویج یوز کرتے ہیں, بڑے ایک محلے والے کیٹیگری بھی ہوتی ہے. اب وہاں پر ہر طرح کے بچے کے ساتھ جو ہے بچہ وہ کھیل رہا ہوتا ہے, تو وہاں پر پیرنٹس کو پھر کیسے دھیان کرے, وہ منع کرے گا بیٹا اس طرح نہیں کھیلو, یہ بچہ بدتمیز ہے یا اس طرح ہے, یہ بھی نہیں تو کہہ سکتے. یہ بھی ایک بڑا ایشو کریٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے کیوں منع کیا جا رہا ہے. دیکھیں بالکل, اس پہ کیا کریں پھر؟ دیکھیں یہ بالکل صحیح کہا, یہ چیلنجز ہیں. ہم جب بچہ آنکھ کھولتا ہے اس دنیا میں تو ایک انوائرمنٹ میں آنکھ کھولتا ہے. وہ انوائرمنٹ فار ایگزامپل کسی بر اعظم کا انوائرمنٹ ہے, ایشیا کا, پھر ایشیا میں پاکستان ایک آ گیا, پاکستان کے اندر ایک ڈفرینٹ سٹیز آ گئے, ڈفرینٹ سوسائٹیز آ گئی, پھر یہاں پر بھی کراچی ایک منی پاکستان ہے, یہاں پوش ایریاز کا انوائرمنٹ بھی ہے, مڈل کلاس ایریاز, لیس پریولیج ایریاز. اب وہ بیچارے کیا کریں, ظاہر ہے کہ وہ جس انوائرمنٹ میں جائے گا, اسٹریٹ میں جائے گا, آپ 1 سال تک تو گود میں رکھ سکتے ہیں, گھر کی 4 دیواری میں رکھ سکتے ہیں, اس نیبرہڈ سے ملنا جلنا رکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو جہاں ویلیوز ہیں. مگر بعد میں وہی بات ہے جو آپ نے کہی, جب بچہ باہر نکلے گا تو ایبزرویشن کرے گا, تو وہ اڈاپٹ کرے گا لینگویج بھی. وہ تو بچہ ویسے بھی اشرف المخلوقات ہے, بلی کا بچہ ہوتا ہے نا, وہ پیدا ہوتے ہی آپ اپنے پاس رکھ لیں وہ میاؤں میاؤں کرے گا. اور جب انسان کا بچہ ہوا, جس انوائرمنٹ میں بھیج دے رکھیں, وہ وہاں کی لینگویج اڈاپٹ کرے گا. وہ کورا کاغذ ہوتا ہے, اس کورے کاغذ پہ وہ تمام دھبے لگ جاتے ہیں, وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو سوسائٹی میں اچھی بری چیزیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ بولنے کی لینگویج ہو یا بیہیویئرس ہوں. تو یہ سارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. واقعی یہ پیرنٹس بیچارے کیا کریں, کیونکہ معاشی مسائل میں اتنے دو چار ہوتے ہیں کہ وہ کوالٹی ٹائم نہیں دے سکتے. جو مس مونا کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکتے, جب وقت نہیں دے سکتے, ایون اس کے لیے پی ٹی ایم ہو رہی ہے تو اسکول میں نہیں جاتے, اسکول میں جا نہیں پاتے کہ جی وہ مجبوری تھی, مجھے وہاں جانا تھا. ارے بھائی, آپ کے بچے کی فلاح کے لیے, اس کی بہتری کے لیے ایک کوآرڈینیشن میٹنگ ہے. اچھا, یہ تو بات ہوگی کہ جو جہاں پہ پیرنٹس نے اپنا کام کرنا ہے. اب جو ٹیچرز کی بات آتی ہے, میں آپ کی طرف پہلے آؤں گی کہ ٹیچرز کس طرح سے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھ سکتے ہیں کہ جو یہ رانگ اور رائٹ کا ان کو سمجھا سکتے ہیں, کیونکہ اب وہ گھر تو گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی باتیں سمجھ لیں. کہ اکثر ہم نے بچوں کو یہ بھی دیکھا ہے, نہیں ہماری ٹیچر نے ہمیں یہ کہا تھا, یہ نہیں کرنا ہے اس طرح, اور وہی ان کی جو بلڈ اپ جو ان کا مائنڈ ہوتا ہے وہ اسی طرح مائنڈ سیٹ ان کا بنتا ہے. بٹ ٹیچرز کیسے ان کو کنونس کریں اس چیز میں ٹیچرس کی بات ویسے آپ کہ صحیح ناٹ کہہ رہی اونلی جو بک کی تعلیم ہے, اس کے علاوہ بھی کیریکٹر تربیت بلڈنگ کی بات کریں, جو تربیت ہے, کیونکہ تعلیم اور تربیت کو آپ الگ نہیں کر سکتے, ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے ہمیں. تو آپ جو مرضی آپ کلاس میں کانسیپٹ ڈیلیور, ہر کلاس کا بھی ایک الگ کلچر ہوتا ہے. ہم اپنے ٹیچرس کو بھی کہتے ہیں آپ کی کلاس کا جو کلچر ہے نا وہ ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے کہ گھر کا کلچر ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کلاس کا کلچر ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ٹیچر نے ایک اچھا لرننگ کلچر کلاس میں ڈیولپ کیا تو وہ بچوں میں نظر آئے گا, اور نو ڈاؤٹ بچے ٹیچر کی بات کو ویلیو دیتے ہیں. تو دیکھیں اگر کوئی غلط بیہیویئر ہوگا تو ہمیں وہیں پر بچے کو الگ کر کے اس کو کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی, اور پوری کلاس کو بتانا پڑے گا کہ یہ بیہیویئر دیکھیں بیٹا صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, پیار سے. دیکھیں ہر چیز, کچھ بچے واقعی سر کہہ رہے ہیں جن کو تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑتی ہے, لیکن سب سے پہلا رول ہوتا ہے آپ اس غلط بیہیویئر کو اسی ٹائم بتائیں کہ غلط ہے, اور اس کو آئسولیٹ کریں, کہ تاکہ اس کو ریئلائزیشن ہو کہ یہ جو بیہیویئر ہے صحیح نہیں ہے اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پرابلم ایک اور بھی ہماری سوسائٹی میں, اب آپ نے دیکھا ہوگا اتنے میمز دیکھ رہے ہیں آج کل کتنے بن رہے ہیں, ہمیں ہر فضول چیز کا مذاق بنانے میں بہت مزہ آتا ہے. کلاس میں نے دیکھا ہے بچوں کو کول وہ لگتا ہے جو فضول مذاق بنائے گا.
کوئی بچہ آ کے اگر کھڑا ہو کے بولنے کی کوشش کرے گا، بچے ہنسیں گے یا کریں گے تو وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. جب ان کو ایسے تو نہیں لگتا کہ مجھے امپورٹنس مل رہی ہے؟ ہاں بیچارے وہ ہوتے ہیں نا ایشوز. پھر خیر ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں، وہی بتائیں کہ بیٹا نو دس از ناٹ دا رائٹ بیہیویئر، ہمیں اس طرح سے نہیں بیہیو کرنا. ٹیچرس بھی کاؤنسلنگ کریں، پیرنٹس بھی کاؤنسلنگ کریں. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں واقعی سوسائٹی میں باہر نکلتے ہیں، چیزیں بھی لرن کرتے ہیں، تو اس کا کہتا ہے. لیکن دیکھیں جس انسان کے ساتھ آپ سب سے زیادہ ٹائم گزاریں گے نا، اثر آپ میں مین اسی کا آئے گا. تو سب سے زیادہ ٹائم اسی لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پیرنٹس گزاریں. اب مدرس کا بھی یہ ایشو ہوتا ہے، نان ورکنگ بھی ہو نا، اگر ہاؤس وائفز بھی ہوں تو ان کو گھر کے کام زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے پھر میں نے دیکھا کہ میڈس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، میڈس بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ہوتی ہیں، الگ الگ ایشوز ہوتے ہیں. جن کے میڈز ہوتے ہیں پھر وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میڈس کے ساتھ زیادہ بچے چھوڑ دیے. میں نے پرسنلی بھی بہت وٹنس کیا ہے کہ سارا ٹائم میڈس کے ساتھ. وہی بات ہے، وہ کیا لرن کروائیں گے، کیا لینگویج یوز کریں گے. ظاہر ہے تو پھر بچہ جو ہے وہ تو مائنڈ سیٹ ہی اس کا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. وہ اسکول جا رہا ہے بالکل ڈفرینٹ انوائرمنٹ مل رہا ہے، وہ گھر آ رہا ہے تو بالکل ڈفرینٹ مل رہا ہے. جو پیرنٹس کے ساتھ ہے بالکل ڈفرینٹ ہے، اور جب فیملی کے ساتھ ہے بالکل ہی ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہو جاتا ہے. اسی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹس اور ٹیچرس کی پارٹنرشپ ضروری ہے، تاکہ فار ایگزامپل پیرنٹ اور ٹیچر جو وہ ایک ٹریک پہ ہو. آپ کی بات اور ہماری بات الگ نہ ہو. جیسے پیرنٹ اور ٹیچر ایک ہی ٹریک پہ ہوں گے نا تو بچے کو کنفیوژن کم ہوگی، وہ بھی اسی ٹریک پہ چلے گا. ٹھیک ہے جی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سو یو ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے ود اس. اور جی ویلکم بیک. اور جی اٹھا پاکستان میں آج ہم بات کر رہے ہیں بیسکلی پیرنٹس کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں بچے کے لیے، ٹیچرس کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. تو اب ہم تھوڑی سی رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کا بھی بڑا ہاتھ ہو گیا ہے. بہت زیادہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس سے بچے کے ذہن پر اور اس کے اپنی جسم پر بھی بہت اثر پڑتا ہے. کیونکہ نیچرلی بات ہے اگر وہ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوگا تو وہ موٹاپے کی طرف جائے گا، اوبیسٹی کی طرف جائے گا، اور بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہیں جس پہ پیرنٹس کا تو کام ہے ہی ہے. اس پہ ٹیچرز بھی سمجھاتے ہیں. لیکن اب آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے کمپیوٹر پہ کام ہے، لیپ ٹاپ پہ کام ہے، یا موبائل پہ بچہ موبائل مانگتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں کہاں پہ اثر انداز کر رہی ہیں ان کے دماغ پر اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز پہ. تو سر آپ بتائیے گا اسپیشلی یہ جو اسکرین ٹائم بڑھ گیا ہے اس کا کیا کریں؟ جی بالکل، جیسے کہ بہت زبردست ٹاپک ہے ٹیچرز اور والدین کا. اس میں ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی بھی جب آ جاتی ہے والدین کے ہاتھ کے اندر تو ظاہر ہے اس کا پھر یوز ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ٹیچر بھی کیونکہ ان کا کام ایجوکیشن دینا ہے تو وہ اگر ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں تو صرف ایجوکیشن پرپز کے لیے کرتے ہیں. مگر گھر میں جو پیرنٹس کے لیے کمیونیکیشن ڈیوائس ہے، جس سے ایکچولی کمیونیکیشن کا آبجیکٹیو تھا، اس کو کیا ہے کہ بچے کو بزی کرنے کے لیے اسکرین ٹائم اس کو ڈیوائس دے دی جاتی ہے. اس کے مثبت اثرات کے بجائے منفی اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کا مقصد ہے کہ تربیت اور تعلیم دونوں کے اندر انٹرفیرنس کرتی ہے یہ ٹیکنالوجی. جب انٹریکٹ کرتی ہے تو ہمیں کیسے اس کا یوز کرنا چاہیے، بچوں کو دور رکھنا چاہیے. اچھا فزیکل ایکٹیویٹیز بچے کر نہیں پاتے کیونکہ کووڈ میں آ کر جو گیم کھیلنی ہوتی تھی، بچے پہلے گلی میں مڈل کلاس کے نکل جاتے تھے تو وہ گلی میں جانا بھی بند ہو گیا. تو اب اس کی وجہ سے وہ جو ہے ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کر دی گئیں. اب بچے بہت فاسٹ بچے ان کو یوز کرنے شروع کر چکے ہیں. اب اتنا اثر ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ہوم ورک نہیں کرتے مگر اپنے سوشل سرکل اور ٹک ٹاک اور دوسری پتہ نہیں کیا نام لوں میں، وہ اس چیزوں میں اتنے انگیج ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں. دے ڈونٹ ہیو. قصور ہم کہیں گے کس کا قصور ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں 24 گھنٹے بچہ پیرنٹس کی نگرانی میں رہتا ہے. ہم 24 گھنٹے اس لیے کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ اگر 5 گھنٹے تعلیمی ادارے میں آتا ہے تو وہ اپنی کوشش کر کے اس کو اسکیجول کے مطابق کنڈکٹ ضرور کرتے ہیں. مگر وہاں موبائل تو الاؤ نہیں ہے نا. مگر جن اسکولوں نے ٹیکنالوجی الاؤ کی ہے وہ صرف اور صرف ایجوکیشن پرپز کے لیے کر رہے ہیں. جیسے کہ ہمارا نیو جنریشن اسکولنگ سسٹم ہے، اس میں ہم نے ٹیکنالوجی آج سے 15 سال پہلے لے کر آئے ہیں مڈل کلاس لوگوں کے لیے، تاکہ ان کے بچے بھی ٹیکنالوجی سے لرننگ کریں. جتنا ٹائم اسکول کا ہوتا ہے اتنا بچے جو ہیں وہ فوکس ہوتے ہیں تعلیم ایگزیکٹلی. میں. تو کتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کا اسکول میں ہونا چاہیے؟ جی کتنا ٹائم اسکول میں ہونا چاہیے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے 5 گھنٹے تک بہت ہوتے ہیں. کتنی ایج کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے چھوٹے جتنے چھوٹے ہوں گے اتنے آورس کم ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا. چھوٹے بچوں کے لیے 4 گھنٹے بھی انف ہوتے ہیں. اگر آپ 3 سال سے
बात करें तो 3 साल से लेकर 6 साल तक, 6 से बड़े होते फिर 5-6 घंटे तक चले जाते हैं, ठीक है। इतना आई थिंक इनफ होता है, क्योंकि हमारे पास या तो आप उस तरह का सारा चीज़ें फुल डे प्रोवाइड करें, लेकिन बच्चे टायर्ड हो जाते हैं, उनको अल्टीमेटली अर्ली मॉर्निंग उठे हुए होते हैं, तो उनको रेस्ट चाहिए होता है, जाकर दोपहर में थोड़ा रेस्ट करें और फिर अपना कुछ एक्टिविटीज़ करें और कंटिन्यू करें। अच्छा, मैंने देखा लंदन में मेरी मतलब फ्रेंड के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, तो उन्होंने उनका देखते हैं सुबह वो 8 बजे जाते हैं और उनका 3 बजे जो ऑफ होता है, लेकिन वहाँ पर उनके जो है खाने का, चीज़ों का, हर जी, चीज़ फिर का, उसमें लंच डाइट का, शामिल सब चीज़ों का फिर वो जो है ख्याल भी रखा जाता है और उनके एक डिफरेंट जो है एक माहौल भी होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर जो है बच्चे बदतमीज़ नहीं होते, उधर भी होते हैं, उधर भी हर तरह का जो है वो, लेकिन एक एनवायरनमेंट जो है वहाँ पर ये दिया गया। यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट कहीं पर किसी स्कूल, कोई स्कूल है जो 2 बजे भी ऑफ हो जाता है, कोई है जो 12 बजे भी हो जाता है, तो इसमें जो डिफरेंस ये आता है, आपको लगता है कि बच्चों के मेंटल हेल्थ में या उनके जो जिस तरह वो अपनी टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं उस पर कुछ फ़र्क आता है क्या? जी, बिल्कुल फ़र्क आता है। देखें, बात ये है कि मिस मोना ने जो 4 घंटे कहा ना, मैं पहले इसका आपको कॉन्सेप्ट दूँ कि वो आजकल के एनवायरनमेंट के हिसाब से ये भी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली जहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसा हो ना, वहाँ तो 8 आवर्स होना चाहिए, मगर वहाँ पर पूरा एक लाइफ हो, वहाँ बच्चा जाए तो दिल करे कि मैं वापस भी न जाऊँ, मगर वहाँ पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे का वहाँ पूरा तो वो प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज़, सेंसोरियल डेवलपमेंट, उसकी प्ले, इंडोर गेम, आउटडोर गेम्स, गेम में ही लर्न करने के तरीके भी वहाँ मौजूद होने चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर हो। फिजिकल एक्टिविटीज़ मौजूद होनी चाहिए, फिर उसमें पर पार्टिसिपेशन ऑफ आजकल तो जहाँ पेरेंट्स, पर जी पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पेरेंट्स भी स्कूल में अपना टाइम एक वॉलंटियरली गुजारें, ताकि उनको लगे कि हमारे पेरेंट्स भी आके यहाँ खेलते हैं, वो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द अरेंजमेंट। गुड आइडिया, हाँ, कि पेरेंट्स दे थोड़े से आएं। डोंट, घर पर देखें इतना लर्निंग स्टफ परचेज करके रखना बड़ा मसला है ना, फिर इसीलिए उस गुंजाइश घर पे स्कूल कितनी में है, आफ्टरनून फैमिलियाँ। प्रोग्राम के अंदर पेरेंट्स को आके 1 आधा घंटा गुजारना चाहिए, फिर उसको बच्चों को साथ लेके जाना चाहिए, तो उससे कनेक्टिविटी मिलती है। तो हमें अदरवाइज देखें, स्कूल तो एक ऑब्जेक्टिव के तहत कायम है ना, घर में तो बच्चे ऐसे ही बाज़ औक़ात पल जाते हैं, बड़े हैरान होंगे कि दे डोंट हैव, वो तो कहते हैं बस ठीक है जी, चलता है काम। वहाँ पर वो ऑर्डर नहीं सीखते, ऑर्डर से मुराद ये है कि तरतीब भी नहीं सीखते, कि एक चीज़ रखी हुई है, स्कूल में शेल्फ होते हैं लो हाइट के, वहाँ बच्चे खुद पिक करते हैं मटेरियल, खुद रखते हैं, प्री प्रिपेयर एनवायरनमेंट होता है। घर के अंदर बच्चा जो होता है वो अपनी जगह, आज शूज़ मतलब ये गए तो वहाँ उतार मैनर्स, दिए, चीज़ें वहाँ सारी, फेंक हाँ, दिए, स्कूल में वहाँ सिखाया, फेंक हाँ। दिए। जब वो एडल्ट को देख रहा है कि वहाँ पर मिसमैनेजमेंट है, तो बच्चा भी मिसमैनेजमेंट सीखता है। तो हमें एक ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट देना है, जिस एनवायरनमेंट से बच्चा लर्न करे। एजुकेशन का ज़्यादा पार्ट जो है स्कूल में होता है, तो हमें मिल के काम करना है। हम बाहर का मॉडल उठाएं, मगर वो मॉडल तब फिट होगा कि हम तमाम स्टेक होल्डर के रवैये भी वही होने चाहिए। बेसिकली हम ये भी देख रहे हैं ना कि तालीमी म्यार जो है वो भी तो डिफरेंट है ना हर जगह पर, कहीं पर कैम्ब्रिज सिस्टम है तो कहीं पर जो है वो डिफरेंट सिस्टम आ जाते हैं, मतलब ये कि एक जैसा नहीं है, तो हर जगह पे हर तरह का जो तालीम के हवाले से बात की, तो डिफरेंट ही एनवायरनमेंट जो है वो मिल रहा होता है। अच्छा, जहाँ पर ताल्लुक़ आता है कि टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मुझे अभी बताएं कि बचपन को आपको याद है टीचर का कोई वाक़या जो आप टीचर के साथ कुछ बात हुई हो, या उनका कोई कहा जो आपने माना हो, अब तक याद है आपको कोई? जी, अच्छे टीचर्स भी याद रहते हैं और जो अच्छे नहीं होते वो भी याद रहते हैं, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे टीचर्स रहे मेरे। कोई तो एक बात याद हो उनकी? जी, बिल्कुल मुझे याद है कि मेरी एक टीचर होती थी जब अर्ली ईयर्स में, प्री प्राइमरी में, तो वो टीचर मेरी बहुत अच्छी होती थी। मुझे याद है जब मेरी नानी की डेथ हुई थी ना, मतलब इतनी कंसर्न्ड होती थी कि पता नहीं क्या हुआ, डिस्टर्ब है, तो मैं उसके बाद आई, हम लोग कुछ डेज़ के लिए चले गए थे। फिर वापस आए तो मेरी टीचर ने देखा कि आई वाज़ अ गुड स्टूडेंट, तो उन्होंने कहा ये थोड़ी सी ऑफ लग रही है, पता नहीं क्या इशू है या कहाँ से आई है। तो फिर उन टीचर ने मुझे देखा, फिर उन्होंने मुझसे पूछा अलग से बुला कर के क्या है, क्या नहीं है, क्या मामला है। तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि मतलब कि टीचर को मतलब बहुत ज़्यादा मेरा कंसर्न था और फिर उन्होंने मुझे इस तरीके से डील किया। तो ये टीचर्स जो होती है ना, उनको जब आपका रिलेशन होता है ना बच्चों के साथ, क्लास टीचर का, तो उनको बच्चे को देखकर पता लग जाता है कि बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कोई इशू है जो ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो फिर वो टीचर उसको देखते हैं और अगर जानने की कोशिश करते हैं तो आपको नज़र आता है कि बच्चे में चेंज आता है और बच्चा आपकी बात को वैल्यू भी कितना बहुत ज़्यादा देखिए, मेरे सवाल करने का मकसद ये था कि इंसान जो है वो हमेशा अपने जो उसके टीचर्स हैं
اس کی باتوں کو بھولتا نہیں ہے. مجھے بھی ابھی اپنے نرسری کی ٹیچر, کنڈر گارٹن کی ٹیچرز ابھی تک یاد ہیں. اچھا وہ ٹیچر زیادہ یاد رہتے ہیں, وہ جس طرح پیار کر رہے ہوتے تھے, مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا, ساتھ بٹھانا. مس نیلوفر مجھے ابھی بھی یاد ہے. تو ان کا ایک مسز حسین تھی. مسز حسین کی ایک عادت بہت اچھی ہوتی تھی ہمیشہ, کہ وہ سبجیکٹ پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں نا ڈیلی روٹین کی چیزیں بھی بتاتی تھی کہ یہ نہیں کرنا, اس طرح نہیں کرنا, دیکھو یہ اچھی بات ہے, یہ بری بات ہے. تو ہمیں دیکھیں وہ چیزیں ہمیں یاد بھی رہ جاتی ہیں. جو ٹیچر اسٹرکٹ ہوتے ہیں, صحیح بات ہے, وہ اتنی یاد رہتے ہیں مجھے بالکل بھی. اچھا آپ کو کوئی اپنا واقعہ کوئی یاد ہو کوئی ٹیچرس کے حوالے سے؟ جی بالکل, ایسے ٹیچر ہمیشہ یاد رہتے ہیں. کوئی ایک ٹیچر کا بات یاد ہو؟ میں نے بالکل ایک ٹیچر ہمارے ایسے تھے کہ جو بہت زیادہ ہمیں ہر بات میں ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے تھے. مجھے بالکل ارلی ایئر تو میری ایجوکیشن تھی نہیں, کلاس 1 سے ہم نے پڑھا, اور اس کے بعد جب کلاس 5-6 میں آئے تو اس وقت ٹیچر جو ہے وہ بہت ایک اچھے ٹیچر مجھے مل گئے, جس کی وجہ سے میں کافی گروم ہوا, دلچسپی لی تعلیم میں. وہ بھی جیسے آپ نے اپنا واقعہ سنایا اسی طرح سے, تو وہ ہر بات میں ایک رہنمائی دیتے تھے, کوئی نہ کوئی سولوشنس اپنی لائف سے اٹیچ کرتے تھے. اور وہ مجھے یہ بھی ایک چیز بڑی تعلیمی بات ہے کہ جی ہم گرامر الگ پڑھاتا ہوں میں آپ کو, تو میں کیوں گرامر کو لٹریچر کے ساتھ میچ کرتا ہوں کہ آپ کو پریکٹیکل, جی کہ آپ عملی طور پہ جب لینگویج لاس تب سیکھیں گے جب اس کی پریکٹس بھی کریں گے. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس الگ الگ چیزیں رٹوا تو دی جاتی ہیں مگر اس کا استعمال نہیں سکھایا جاتا. دیکھیں وہی ٹیچر ہمیشہ یاد رہتے ہیں جو آپ کو بڑے اپنے دل سے ڈیپتھ پہ جا کر جو سکھا رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں. سیریسلی ٹیچرز کا بہت بڑا کام ہوتا ہے. پیرنٹس تو ٹھیک ہے ہی ہے, لیکن ٹیچرز کا بہت بڑا کام ہوتا ہے. یہاں پر جو نیگیٹو آتی ہے چیز وہ یہ آتی ہے کہ جب فزیکلی ٹارچر کیا جائے بچے کو, یہ ایک بہت غلط چیز ہے. میری نظر میں غلط ہے. میں بھی سر سے پوچھتی ہوں, سر بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ بالکل غلط ہے. دیکھیں بچوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنی ہوتی ہے کسی بھی, چاہے وہ فادر ہی کیوں نہ ہو, مدر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ سمجھے کہ میں اون کرتا ہوں اپنے بچے کو, پھر بھی وہ اسٹکنس نہیں کرے, کارپورل پنشمنٹس نہ دے, اور ایسا بلڈ اپ کرے کہ اس کی گفتگو میں اتنا وزن ہونا چاہیے کہ وہ بچہ اس کا کہنا مانے. ورنہ سوشل بائیکاٹ ایک دن کے لیے کر دیں, وہ بچے کو خود اتنا زیادہ فیل ہوگا کہ میری ماں مجھ سے نہیں بات کر رہی. سملرلی ایک روحانی ماں باپ جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کا بھی یہی سسٹم ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس 4-6 گھنٹے بچے آتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے رویے رکھیں کہ اپنی ریپوٹیشن بلڈ اپ کریں, اور نہ کہ اپنے والیوم سے, نہ کہ اپنے ڈنڈے سے, سوری ٹو سے, کہ اس سے کارپوریٹ پنشمنٹ سے سختی نہ کریں. اس سے بچے باغی ہو جاتے ہیں, بلکہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں, اٹریکٹ نہیں ہوتے, موٹیویٹ نہیں ہوتے, ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. بہت اچھی آپ نے بات کی, بڑے اچھے پوائنٹس آپ نے جو ہے ٹیچرز کے لیے بتائے ہیں. آپ بھی بتائیں کہ ٹیچرز کو کیا کیا کرنا چاہیے جس سے بچے ان سے اٹیچڈ ہوں. جی بالکل, اسٹریٹجیز ڈفرینٹ آپ یوز کرتے ہیں. دیکھیے میں تو کہتی ہوں کہ آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, جب آتے ہیں تو آپ اس کو ہگ بھی نہیں کریں, ٹچ بھی نہیں کریں جب تک وہ بچہ آپ کو الاؤ نہ کریں. مطلب کہ جب کہ ٹچنگ بھی میں اپنے ٹیچرز کو منع کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں بچہ اگر آپ کے ساتھ سیکیور فیل کر رہا ہے, اس کو آپ کا ٹچ برا نہیں لگ رہا تو آپ ٹچ کریں, ورنہ آپ ٹچ بھی نہ کریں اس طریقے سے, کیونکہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں بچے, ٹھیک ہے. اور ہٹنگ مارنا تو بالکل ناٹ الاؤ. دیکھیے ہم بھی پیرنٹس ہیں, میرے بھی بچے ہیں, جب میں اپنے بچے کے لیے نہیں یہ چیز چاہتی تو میں کیسے ایز اے ٹیچر چاہوں گی کہ کوئی اور بچے کو مار پڑے یا اس طرح کا کوئی بھی فزیکل پنشمنٹ دی جائے. تو اس کے لیے ایزی ہوتا ہے. دیکھیے ریوارڈ اور کانسیکوینسز کا طریقہ ہوتا ہے. آپ اچھے بیہیویئرس پہ ان کو ریوارڈ دیتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اگر کوئی غلط بیہیویئر ہوتا ہے تو اس کے لیے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. سمپل ان کو بتا دیں کہ دیکھو یہ تو آپ کا بیہیویئر ہے, آپ اچھا بیہیویئر کرو گے تو ریوارڈ ہے, اچھا نہیں کرو گے تو آپ ان سے ریشنل بات کریں. اگر آپ لاجیکلی, ہم بچوں کو نا وہ سمجھتے ہیں, بچہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے, کہ انفیریئر ہے. بچہ از این ایکول ایڈلٹ. آپ اس کو ایڈلٹ کی طرح ڈیل کریں کہ آپ کا اچھے بیہیویئر پہ ریوارڈ ہے, نہیں ہوگا تو کانسیکوینسز, سمپل ایز دیٹ. اچھا ریوارڈ کی آپ نے بات کی نا, آپ سب کو بھی یاد ہوگا جب سٹارز ملتے تو کتنا اچھا لگتا تھا. اتنا میرے لیے اس دن تو بس عید ہو جاتی تھی کہ جس دن سٹار مل جائے. تو یہ بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ریوارڈز, بچوں کو پیار کرنا, ٹیچرز کی بات کر رہی ہوں, والدین تو گھر پہ جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ آپ نے ہاں اپریشیٹ کرنا کہ آپ نے یہ کام کیا, وہ اس کو جو ان کا اظہار ان کے سامنے ہوتا ہے نا, ٹیچر کے جو ٹیچر اظہار کر دے تو بہت خوش ہوتا ہے بچہ. تو بچوں کو ٹیچر سے کلوز بالکل ہونا چاہیے, اور اس میں ٹیچرز کا بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ بچے کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دے رہا ہے, ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے. اور جب گھر پر جائیں تو والدین بھی ٹیچر بن جائے اس وقت, تو وہ اپنی رسپانسبلٹی ایز اے ٹیچر, ایز اے پیرنٹ, دونوں کریں. تھینک یو سو مچ, آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ جائیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب, سو ڈونٹ گو اینی ویئر.